الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے صفحہ نمبر 1006 اور حصہ نمبر 5 میں مسئلہ نمبر 23 کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ رکھ سکے تو فدیہ جو دیا وہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے۔ یعنی جو پہلے فدیہ دے چکا روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اب فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو گیا، اتنی طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ روزے رکھ سکتا ہے، تو پہلے والا جو فدیہ دیا تھا وہ صدقہ نفل ہو گیا، اب روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 24، یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور اس میں تملیک شرط نہیں، یعنی اس میں مالک بنانا اگلے کو شرط نہیں، بلکہ اباحت بھی کافی ہے۔ یعنی اس کو یہ کہہ دیا کھا لو، کسی اور کو بھی کھلا دو، تمہارے لیے مباح ہے، تو خالی اس کو یہ کہہ دینا، اجازت دے دینا، یہ بھی کافی ہے۔ اور یہ بھی ضرور نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دیں، بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 25، قسم یا قتل کے کفارہ کا۔ قسم کے کفارے کے بارے میں صاحب باشر کے نیچے اسی صفحے کے نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قسم کے کفارے میں 3 روزے ہیں، اور جو قتل کا کفارہ ہے، قتل خطا کے کفارے میں 2 ماہ کے روزے ہیں۔ قسم کے کفارے کے 3 روزے اور قتل خطا کے بارے میں 2 ماہ کے روزے ہیں، اور اسی طرح زہار کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ زہار کے کفارے میں بھی 2 ماہ کے روزے ہوتے ہیں۔ تو قسم یا قتل کے کفارے کا اس پر روزہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس روزے کا فدیہ نہیں، اور روزہ توڑنے یا زہار کا کفارہ اس پر ہے، یعنی روزہ توڑنے کا یا زہار کا کفارہ اس پر ہے، تو اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار کی تفصیل بابو زہار کے اندر انشاءاللہ ابھی تفصیل آئے گی۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ محرم میں سے کسی کو اپنی زوجہ کے ساتھ تشبیہ دے مخصوص عضو کے ساتھ، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ محرمات کے اندر آئے گی تو واضح کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور برابر روزے رکھے، لگاتار روزے رکھے، تو کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے بسر اوقات ہو، تو اسے بقدر ضرورت افطار کی اجازت ہے۔ جتنوں سے ضرورت پوری ہو سکے، جتنے دنوں سے اتنے دن افطار کرنے کی اس کو اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، جتنے روزے افطار کرے گا چھوڑے گا، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو استغفار کرے، توبہ کرے۔ مسئلہ نمبر 27، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ کوئی روزہ ہے، شروع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، یعنی ذمے میں کوئی روزہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ذمہ میں کچھ نہیں، یہ معلوم کرنے کے بعد نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا،
توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 28، نفل روزہ قصدن نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا۔ مثلا اثناء روزہ میں حیض آ گیا، روزے کے دوران دن میں کسی وقت حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ نفل روزہ جو ہے قصدن نہیں توڑا، بلا اختیار ٹوٹ گیا، عذر شرعی پایا گیا، روزے کے دوران حیض آ گیا، نفاس آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 29، عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا۔ عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے سے قضا واجب ہے، بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے۔ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں منت پوری کرے۔ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ تشریق 5 ایام ہوتے ہیں، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم تکبیر پڑھتے ہیں، تکبیر تشریق۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عصر، 13ویں کی عصر تک جو تکبیر تشریق ہوتے ہیں، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 30، عیدین۔ مسئلہ نمبر 30، نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، بشرط یہ کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور دعوی کبریٰ سے پہلے توڑے، بعد کو نہ توڑے۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے نفل روزہ، اور اس میں بھی عصر کے قبل تک توڑ سکتا ہے، عصر سے پہلے تک والدین کی ناراضگی کے سبب بن رہی ہے تو توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ مسئلہ نمبر 31، کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو میری عورت کو طلاق ہے۔ کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو میری عورت کو طلاق ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کر دے، یعنی روزہ توڑ دے، اگرچہ روزہ قضا ہو، اگرچہ بعد زوال ہو۔ اب یعنی قضا کرے گا بعد میں، اس کو چاہیے کہ اس کی قسم پوری کر دے اور روزہ توڑ دے، اگر نہیں توڑے گا تو پھر اس کی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، اس کی کسی بھائی نے دعوت کی تو دعوی کبریٰ کے قبل روزہ نفل توڑ دینے کی اجازت ہے۔ نمبر 33، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ، منت کا روزہ اور قسم کا روزہ یہ نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، شوہر کی اجازت ہوگی قضا رکھنے میں بھی۔ شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یا طلاق بائن دے دے، یا مر جائے، ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ منع کرے جب بھی ان دنوں میں بھی اس کی اجازت کے نفل روزے نہیں رکھ سکتی، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی ان دنوں میں بھی
بے اس کی اجازت کے نفل نہیں رکھ سکتی۔ ہاں جی، رمضان اور قضاء رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، وہ ضروری ہے۔ رمضان اور قضاء رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی روزے رکھے۔ اگر وہ منع کرتا ہے روزے رمضان رکھنے سے یا قضاء رمضان رکھنے سے منع کرتا ہے تو پھر بھی رکھے۔ مسئلہ نمبر 34، باندی غلام بھی علاوہ فرائض کے مالک کی اجازت بغیر نہیں رکھ سکتے۔ لونڈی غلام جو ہیں وہ بھی فرائض کے علاوہ جو نوافل روزے ہیں، قسم کے روزے ہیں، جو بھی ہیں، وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا مالک چاہے تو توڑوا سکتا ہے، پھر اس کی قضا مالک کی اجازت پر یا آزاد ہونے کے بعد رکھیں۔ البتہ غلام نے اگر اپنی عورت سے زہار کیا، غلام نے اپنی عورت سے زہار کیا تو کفارے کے روزے بغیر مولا کی اجازت کے رکھ سکتا ہے۔ غلام نے اپنی بیوی سے اگر زہار کیا ہے جس سے 60 روزے رکھ دیتے ہیں، کفارہ واجب ہو جاتا ہے، تو اب مولا کی اجازت کے بغیر رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، مزدور یا نوکر اگر نفل روزے رکھے تو کام پورا ادا نہ کر سکے گا۔ مزدور ہے یا نوکر ہے، اگر وہ نفل روزہ رکھے تو کام پورا ادا نہ کر سکے گا، تو مستاجر یعنی جس کا یہ نوکر ہے، جس نے اس کو رکھا ہوا ہے یا جس نے مزدوری پر اسے رکھا ہے، اس کی اجازت کی ضرورت ہے اور کام پورا کر سکے تو پھر کچھ ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 36، لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں۔ لڑکی کو باپ کی اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں، اور ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ جی، یہاں تک آپ کے سامنے روزے کے مسائل کا ذکر تھا کہ کب کس وقت قضا واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں سے صفحہ نمبر 1008 سے روزہ نفل کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں کہ روزہ نفل رکھنے کے کیا فضائل ہیں، اس کے اندر اس کے اوپر کیا ثواب وارد ہوا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور بہتر ہے کہ نامی کو بھی رکھے۔ حدیث نمبر 1، صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ حدیث نمبر 2، مسلم و ابو داود و مزی و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد افضل محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3، صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو سے نہ دیکھا مگر یہ عاشورہ کا دن اور یہ رمضان کا مہینہ۔ حدیث نمبر 4، صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا۔ یہودیوں کو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے؟ تو
کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں، ان کی مطابقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ حدیث نمبر 5 صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفہ نمبر 2، عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، ذی الحج کے مہینے کے اندر عرفہ کا جو دن ہے اس کو کہتے ہیں 9 ذی الحج، یعنی ذی الحج کی جو 9 تاریخ ہوتی ہے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، عرفات میں ٹھہرنے کو عرفہ۔ حدیث نمبر 6 تا 10 صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے مثل سہل بن سعد و ابو سعید خدری و عبداللہ بن عمر و زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی۔ حدیث نمبر 11 ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بہقی و طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزہ کو 1000 دن کے برابر بتاتے، مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ کہ ابو داؤد و نسائی و ابن خزیمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3 شوال میں 6 دن کے روزے جنہیں لوگ شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 و 13 مسلم ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ طبرانی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ اور اسی کی مثل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ تو یہ جو 6 روزے رکھنے ہیں ان کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق رکھے جائیں، 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے رکھا جائے، اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 14 و 15 نسائی و ابن ماجہ ابن خزیمہ و ابن حبان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام احمد و طبرانی بزار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ حدیث نمبر 16 طبرانی اوس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا
جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نفلی روزوں کو رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کے فضائل۔ حدیث نمبر 17، طبرانی و ابن حبان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو۔ حدیث نمبر 18 و 19، بہقی نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت یعنی شراب پر ہمیشگی کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو عداوت ہے، جن دو شخصوں میں کوئی دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ ان احادیث کی بنا پر بحمدہ تعالی صدر شریعہ فرماتے ہیں، یہاں بریلی میں اعلی حضرت قبلہ مدظلہم القدس نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ 14 شعبان کو رات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور عفو تسیر کراتے، یعنی اپنے گناہ دوسرے سے معاف کرواتے، غلطیاں معاف کرواتے، اور جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں تو نہایت انسب و بہتر ہے، یعنی جہاں جہاں جس چیز کو پتہ چلے ایسا ہی کرے، رات کے آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی تلافی کریں۔ حدیث نمبر 20، بہقی نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو جس حال پر ہے اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 21، ابن ماجہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حدیث نمبر 22، ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نہ دیکھا۔ ہر مہینے میں 3 روزے خصوصاً ایام بید کہتے ہیں 13، 14 اور 15ویں چاند کی یہ 3 دن جو ہیں ان کو ایام بید کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 23 و 24، بخاری و مسلم و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور مسلم ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی
ان میں ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو۔ حدیث نمبر 24 و 25 اور 26 صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ۔ اسی کی مثل قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 27 و 28 امام احمد و ابن حبان، ابن عباس اور بزار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینہ کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 29 طبرانی میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو۔ نمبر 30 امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14، 15 کو رکھو۔ نمبر 31 نسائی نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، عاشورہ اور عشرہ ذی الحجہ اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور فجر کے پہلی 2 رکعتیں۔ حدیث نمبر 32 نسائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایام بید میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، یعنی نہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑتے اور نہ اقامت کی حالت میں روزہ چھوڑتے۔ نمبر 6 پیر اور جمعرات کے روزے۔ حدیث نمبر 33 تا 35 ہے۔ سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی کی مثل اسامہ بن زید و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حدیث نمبر 30 ابن ماجہ انہی سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزہ رکھا کرتے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا، ان دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے مگر وہ 2 شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے، انہیں چھوڑو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ حدیث نمبر 37 ترمذی شریف میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزہ رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 38 صحیح مسلم شریف میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا، فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں بھی فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل پر مداومت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔